بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 93 ہے اور باب صلاۃ الجمعہ میں کچھ متفرق احکام آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط کو ذکر کرنے کے بعد اس کے اوپر تفریعات ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے اور آخر میں کچھ متفرق مسائل ہوں گے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ وَكَذَا أَهْلُ السِّجْنِ۔ یہاں سے یہ بھی ایک تفریح ہے کہ جمعہ لوگوں پر واجب ہے، ان میں تھا مقیم مسافر کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، صحت مند شخص ہونا، لہذا مریض کے اوپر جو جمعہ کے لیے جا نہ سکتا ہو اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہی معذورین اگر گھروں کے اندر ہیں تو وہاں پہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز ان کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اگر یہ شہر کے اندر یہ معذور رہتے ہیں، ان کے اگر یہ صحیح ہوتے تو ان کے اوپر جمعہ واجب ہوتا، ان کے لیے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ قضا اہل السجن، اس طریقے سے جو قیدی ہیں اور عدالت یا تھانے کے اندر کے لوگ ہیں جو وہاں پہ قید ہیں، باہر نہیں آ سکتے، شہر کے اندر ہیں، تو ان کے لیے بھی جمعہ کے دن ظہر کی نماز باجماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ چاہے جمعہ کے بعد ہو یا جمعہ کی نماز سے پہلے ہو، یعنی مطلقاً اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ لما فیہ من الاخلال بالجمعہ، وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ باتیں دلیل یہ ہے کہ اس میں جمعہ کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذ ہی جامعۃ للجماعات، یہ کہ یہ جو جمعہ ہے یہ تمام جماعتوں کو اور تمام جماعتوں کو جمع کرنے والا ہے۔ ارد گرد سے تمام مساجد کے لوگ جو اپنی اپنی جماعتیں اپنی اپنی مساجد کے اندر کر رہے ہوتے تھے، ان سب کو لے کر ایک ہی جامع مسجد کے اندر یہ جمعہ ان کو اکٹھا کر دیتا ہے اور اکٹھا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ معذورین گھروں کے اندر اگر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ والمعذور قد یقتدی بہ غیرہ، کبھی کبھار معذور کے پیچھے کوئی اور شخص آ کر بھی اس کی اقتداء کر لیتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو یار یہاں پہ بھی چونکہ نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ تو میں یہیں پڑھتا ہوں، وہ جمعے سے پیچھے رہ جائے گا۔ اور مصر کی قید لگائی ہے تو شہر کے اندر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کے اندر جہاں پر جمعہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے تو ان کے لیے مکروہ ہے۔ اس کے بعد یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ ہو جانے کے بعد اگر وہ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو پھر مکروہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں پہ جمعہ واجب ہے وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، بخلاف اہل السواد، بخلاف بستی والوں کے جہاں پہ جمعہ واجب ہی نہیں ہوتا، وہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لأنہ لا جمعۃ علیہم، ان کے اوپر جمعہ تو واجب ہے نہیں۔ وَيُصَلَّى قَوْمٌ أَجْزَأَهُمْ، اگر قوم نے ان کے ساتھ اگر نماز پڑھ ہی لی، مطلب ظہر کی نماز معذورین نے جماعت کے ساتھ پڑھ ہی لی، ساتھ اگر ایک دو چار صحیح لوگوں نے بھی پڑھ لی، تو کہتے ہیں کہ اجزاءہم، یہ ظہر کی نماز ان کے لیے کافی ہو جائے گی، اگرچہ جمعہ کو اگر کوئی غیر عذر کے چھوڑے گا تو اس کا گناہ اس کو ضرور ہوگا۔ استجماع شرائط ہی، نماز کی ساری شرائط چونکہ وہ پائی جاتی ہیں اور ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کے لیے تو یہ ہے کہ جمعہ کی طرف جانے میں ان کو عذر ہے، جا نہیں سکتے، باقی ظہر کی نماز کی تو ساری شرائط وہاں پہ موجود ہیں جمعہ کی نماز، اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز کو وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو جب ساری شرائط ظہر کی نماز کی موجود ہیں تو کافی ہو جائے گی۔ من ادرک الامام یوم الجمعۃ صلی معہ ما ادرکہ بنى علیہ الجمعہ، لقوله علیہ السلام ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا، فإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما. قال محمد رحمه الله إن أدرك معه أكثر الركعة
الثانیۃ بنى علیہ الجمعۃ وإن أدرک اقلها بنى علیہ الظہر۔ اس پوری عبارت کے اندر متن یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاخیر سے پہنچا، جمعہ کے دن تاخیر سے پہنچا اور امام کو اس نے پایا، تو فرماتے ہیں کہ اگر امام کو جس جگہ پر بھی اس نے پایا، اگر امام رکوع میں ہے، پہلی رکعت کے اندر ہے، دوسری رکعت کے اندر ہے، جس حالت میں بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ جو جتنی رکعت اس نے پا لی ہے اس کو پڑھے گا اور اس کے اوپر جمعے ہی کی بنا کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے امام کو جمعے کے دن پایا یعنی جماعت کے ساتھ، صلی معہ ما ادرکہ، تو امام کے ساتھ وہ پڑھے گا جتنا اس نے امام کے ساتھ پایا نماز کو، بنا علیہ الجمعہ، اور اس کے اوپر بقیہ جو سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ کھڑا ہوگا جمعے ہی کی بنا کرے گا، یعنی جمعے کی 2 رکعت ہی مکمل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا، جو تم امام پیچھے پاؤ وہ ان کے ساتھ پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے اس کی قضا کر لو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جمعے ہی کی بنا کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے اندر تاخیر سے آ گیا ہے لہٰذا ایسا کرے کہ اب اس کے بعد جو مسبوق ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھے، یعنی 4 رکعت پڑھے، 2 نہ پڑھے، نہیں، بلکہ جتنی حصہ اس کو امام کے ساتھ جتنا مل چکا ہے، چاہے وہ تھوڑا ملا ہو، زیادہ ملا ہو، 1 رکعت ملی ہو یا 1 سے بھی کم ملی ہو، وہ امام کے ساتھ پڑھ لے، کھڑے ہو کر پھر جمعے کی بنا اس کے اوپر کرے گا، ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھے گا۔ یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ، اگر اس نے امام کو تشہد کے اندر پایا، یعنی آخری قاعدے کے اندر امام بیٹھا ہوا ہے، او فی سجود السہوی، سجدہ سہو کر رہا تھا امام، تو اس میں اس کو پا لیا، بنا علیہ الجمعۃ، پھر بھی اس کے اوپر وہ جمعے ہی کی بنا کرے گا، جمعے کی 2 رکعت ہی مکمل کرے گا، 4 رکعت فرض نہیں پڑے گا شیخین کے نزدیک۔ قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادرک معہ اکثر الرکعۃ الثانیۃ، اگر اس نے امام کے ساتھ دوسری رکعت کا اکثر حصہ پا لیا، یعنی رکوع کے بعد کا حصہ کم از کم اس نے رکوع، 2 سجدے یہ ساری اور تشہد یہ پا لی، تو بنا علیہ الجمعہ، تو اس کے اوپر جمعہ ہی کی بنا کرے گا کہ دوسری رکعت کا بھی اکثر حصہ اس نے پا لیا۔ ان ادرک اقلھا، اگر اس نے دوسری رکعت کا بھی کم حصہ پایا ہے، یعنی بالکل آخری تشہد میں آ کر پہنچ گیا، یا 1 سجدہ باقی تھا اس میں پہنچ گیا، تو یہاں پر تو گویا کہ اس نے دوسری رکعت کا بھی یعنی مس کر دیا ہے، وہ فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ، بنا علیہ الظہر، اس کے اوپر ظہر کی بنا کرے گا، لأنہ جمعۃ من وجہ ظہر من وجہ۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل شروع ہو گئی ہے کہ اگر اکثر رکعت دوسری مل گئی ہے تو پھر تو جمعہ ہی کی بنا ہے، اور اگر اکثر رکعت مس ہو گئی ہے، تھوڑی سی مل گئی ہے، تو پھر اس کے اوپر ظہر کی بنا کرے گا اور ظہر کی 4 رکعت مکمل کرے گا۔ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ یہ من وجہ تو جمعہ ہے اور من وجہ ظہر ہے، من وجہ جمعہ اس وجہ سے ہے کہ تکبیر تحریمہ جس میں یہ شریک ہوا ہے وہ تو امام نے جمعہ کی باندھی ہوئی ہے، جمعہ کی نیت سے وہ نماز چل رہی تھی جس میں آ کر یہ شریک ہوا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جمعہ ہے۔ اور ظہر کس اعتبار سے ہے؟ ظہر اس حیثیت سے ہے کہ اس نے چونکہ جمعہ کی دونوں رکعت کے اندر شرکت نہیں کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعہ اس کو ملا ہی نہیں ہے، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ پھر ظہر ہے، کیونکہ ابھی تو اکثر رکعت بلکہ دونوں رکعت یہ الگ سے پڑھے گا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ظہر ہے۔ اب کیا کریں؟ تو اب امام محمد رحمہ اللہ ان دونوں مشابہتوں کو، یعنی ظہر کے ساتھ جو مشابہت ہے اس کا بھی خیال رکھیں گے، جمعہ کے ساتھ جو مشابہت ہے اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ فرمائیں گے کہ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کی اوپر قیاس کرتے ہوئے کچھ کام اس نے کرنے ہیں، اور ظہر کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے بھی کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے ظہر کی مشابہت کا بھی حق ادا ہو۔ فرماتے ہیں کہ من وجہ ظہر ہے، من وجہ یہ جمعہ ہے، لفوات بعض الشرائط فی حقہ، منفرد کے حق میں، اس مسبوق کے حق میں بعض شرائط فوت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اب یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ یصلی اربعا، وہ ظہر کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ جو ابھی کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو یہ 4 رکعت پڑھے گا، ایک تو یہ بات اعتبارا للظہر، ظہر پر قیاس کرتے ہوئے۔ یقعد لا محالۃ علی رأس الرکعتین، 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد ہر حال میں بیچ میں قاعدہ ضرور کرے گا، اس لیے کہ
اعتباراً للجمعہ، جمعے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، چونکہ بیچ کا جو قاعدہ ہے جمعے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ قاعدہ فرض ہے، چونکہ آخری قاعدہ ہے جمعے کے اوپر، اگر ہم اس مشابہت کو دیکھیں۔ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور آخری 2 رکعتوں کے اندر وہ قرات بھی کرے گا، حالانکہ اگر زور کی 4 فرض ہیں تو پھر آخری 2 رکعتوں میں قرات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کی مشابہت کو دیکھا جائے تو یہ آخری 2 رکعتیں گوئے کہ نفل ہیں، تو نفل کی تو چاروں کی چاروں رکعت کے اندر قرات ہوتی ہے، تو لہٰذا نفل ہونے کی حیثیت سے پھر اس میں قرات بھی کرنی ہوگی، احتمال نفلیتی 2 رکعتوں کے نفل ہونے کے اعتبار سے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہے، جس میں انہوں نے ظہر کی مشابہت کو بھی اور جمعے کی مشابہت کو بھی یہاں پہ شامل کیا ہے۔ لہما، شیخین فرماتے ہیں کہ انہ مدرک للجمعہ فی ہذہ الحالہ، فرماتے ہیں کہ اس آخری حالت کے اندر بھی کہ جس میں اس نے وہ تشہد میں آ کر پہنچا ہے، اس حالت کے اندر بھی وہ اس نے جمعے کو پا لیا ہے، جمعے کو پانے والا ہے۔ حتی یشترط نیت الجمعۃ، یہاں تک کہ اس کے لیے جمعے کی نیت شرط ہے۔ یہاں پر آ کر یہ ظہر کی نماز کی نیت کر کے نماز میں شامل ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نماز نہیں ہوگی، لہذا شروع سے آتے ہی اس نے جمعے کی نیت کی ہے۔ جب نیت جمعے کی ہے، تکبیر تحریمہ جمعے کی باندھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر زور کی بنا کیسے کر سکتے؟ زور تو ایک الگ نماز ہے اور جمعہ ایک الگ نماز ہے، دونوں کے اندر اس کی یعنی مقدار میں بھی فرق ہے، اور ان دونوں نمازوں کی اگر دیکھا جائے تو حیت کے اندر بھی فرق ہے اور احکامات کے اندر بھی فرق ہے، تو پھر کس طریقے سے ایک کے اوپر ایک کی نیت کر کے اس کے اوپر دوسری بنا ہو سکتی ہے؟ یہ رکعتان، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، اس کی نیت اس نے کی ہے، لا وجہ لما ذکر، اور امام محمد رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ من وجہ ظہر ہے اور من وجہ جمعہ ہے، مطلب اس کی کوئی بھی صورت نہیں بن سکتی، اس طرح کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر اب وہ زور کی بنا کرے، لأنہما مختلفان، اس لیے کہ یہ دونوں نمازیں آپس میں مختلف ہیں ہر اعتبار سے، لا یبنى احدہما علی تحریمۃ الاخر، ایک کو دوسرے کے تحریمہ کے اوپر بنا نہیں کیا جا سکتا، اور راجح قول بھی یہاں پہ شیخین کا ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ۔ آخر میں کچھ متفرقات ہیں، کچھ آداب ہیں خاتمۃ الباب کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کے دن نکلے خطبہ دینے کے لیے، اپنے حجرے سے نکلے یا گیٹ سے انٹر ہو جائے، اندر آ جائے ممبر کی طرف، تو آتے ہی فرماتے ہیں کہ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے اور کام باتیں کرنا آپس میں بالکل بند کر دیں گے۔ اب باتیں کرنا منع ہے، یعنی دنیاوی کوئی بھی بات نہیں کر سکتے، اور البتہ دینی یعنی تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہیں، وہ اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ امام نے خطبہ شروع نہیں کیا۔ حتی یفرغ من خطبتہ، جب تک کہ امام خطبے سے فارغ نہ ہو جائے۔ متن کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اگرچہ ابھی تک اس نے خطبہ شروع نہ کیا ہو، خطبہ شروع کرنے سے پہلے جب وہ نکلا اپنے حجرے سے اور ممبر کی طرف بڑھ رہا ہے، بس اس کے اندر انٹر ہوتے ہی، داخل ہوتے ہی سب نے باتیں کرنی بند کر دینی ہیں۔ لیکن اس کو ہم اس پر محمول کریں گے کہ دنیاوی باتیں یہاں پہ کر دیں، ذکر اذکار اس وقت تک آپ کر سکتے ہیں جب کہ امام نے خطبہ باقاعدہ شروع نہیں کیا یا پہلی اذان ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ قال هذا عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ قال صاحبین فرماتے ہیں لا باس بالکلام اذا خرج الامام، جب امام نکل آئے اپنے حجرے سے تو خطبے کے لیے، فرماتے ہیں کہ اس وقت باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبل ان یخطب، خطبہ دینے سے پہلے، جب تک اس نے خطبہ شروع نہیں کیا تو دنیاوی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صاحبین کا مسئلہ کہ امام صاحب کے نزدیک دنیاوی باتیں بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اب خاموش رہنا ہے۔ فإذا نزل قبل ان يكبر، اور جب وہ اترے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے بیچ میں خطبہ دینے سے اتر گیا، خطبہ مکمل ہو گیا اور اب صفیں سیدھی کی جا رہی ہیں اور ابھی تک تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، اس دوران بیچ میں یہ اگر باتیں کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صاحبین کے نزدیک۔ ان الکراہۃ للاخلال بفرض الاستماع، فرماتے ہیں کہ کراہت جو ہے صاحبین کے نزدیک، کراہت کیوں ہے باتیں کرنے سے، نماز پڑھنے سے کراہت کیوں ہے؟ کہ خطبہ سننے کا جو فرض ہے اس کے اندر خلل واقع نہ ہو جائے، تو اس کے اندر خلل واقع کرنے کی وجہ سے کراہت ہے، کوئی باتیں نہیں کرو، نماز نہیں پڑھو۔ استماع ہونا، یہاں پر جب خطبہ ابھی تک شروع نہیں ہوا، صرف امام آیا ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا وہ آ کر اپنے جگہ پر اس نے وہ تشریف فرمایا ہے، اس دوران تو ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، لہٰذا اگر باتیں کوئی کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب خطبہ دے کر وہ اتر گیا ہے، وہ صفیں سیدھی ہو رہی، تو اس دوران اگر کوئی بات کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاف صلاتی، خلاف نماز کے،
کہ نماز کے اندر کیونکہ وہ تو انہا تمتد، کیونکہ کبھی کبھار وہ کافی طویل ہو جاتی ہے، اس لیے صاحبین فرماتے ہیں کہ اس دوران نماز نہ پڑھے، کیونکہ اوپر متن میں ہے نا کہ صلاۃ والکلام، ایک تو یہ کہ نماز نہ پڑھے، دوسرا یہ کہ کلام نہ کرے۔ یہاں پر کلام سے متعلق تو صاحبین کی ہوگی دلیل، خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور تو خطبے کے دوران نہیں کر سکتا، لیکن خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد جو بیچ کا وقت ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز پڑھنا پھر بہرحال مکروہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کبھی کبھار طویل ہو جائے گی، خطبہ شروع ہو جائے گا کہ نماز ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تو خطبہ سننے میں خلل آئے گا۔ اس طریقے سے اگر خطبہ ختم ہو جانے کے بعد بھی درمیان میں کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو اتنے میں تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، تو اس دوران بھی درست نہیں ہے۔ تو راجح اور مفتبی قول یہی ہے کہ جب تک کہ دوسری اذان شروع نہیں ہوئی اس وقت تک دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے، البتہ یہ ہے کہ ذکر اذکار کر سکتے ہیں زبان سے، اور جب خطبہ شروع ہو گیا تو پھر زبان سے کچھ بھی بات نہیں کرنی۔ جمعہ کے دن تاخیر سے جانے کی صورت میں جو روایت ابھی ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینہ والوقار، تم اقامت سنو کہ اقامت ہو رہی ہے تو آپ نماز کی طرف چلو، لیکن وقار اور سکون کے ساتھ بھاگو نہیں۔ لا تسرعوا ما ادرکتم فصلوا، جو مل گیا پڑھ لینا، وما فاتکم فاتموا، اور جو اگر پیچھے رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اس کو مسبوق ہونے کی شکل میں مکمل کر لینا۔ اور دوسرا یہ کہ جمعے کے لیے تاخیر سے جانے کی صورت میں جو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آخری رکعت کا زیادہ حصہ مل گیا تو پھر تو جمعہ ہے، اور اگر زیادہ حصہ نہیں ملا تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے، بات ہے کہ من ادرک من الجمعۃ رکعۃ یضف الیہا اخری، کسی نے جمعے کی ایک رکعت اگر پالی ہے دوسری اس کے ساتھ ملا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک رکعت اس کو مکمل ملی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اکثر حصہ مل گیا، تو للاکثر حکم منقول ہونے کی وجہ سے اکثر مل گیا یا ایک رکعت مکمل مل گئی ہے، پھر دوسری رکعت اس کے ساتھ ملا دے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ایک رکعت نہیں ملی پھر اس کے ساتھ دوسری رکعت کو نہیں ملائے گا، پھر ظہر کی نماز پڑھے گا۔ خطبہ کے دوران گفتگو کی جو ممانعات ہے وہ یہ روایت ہے، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، اگر آپ نے جمعے کے دن خطبے کے دوران کسی اپنے ساتھی کو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ، صرف اس کو یہ اشارہ کر دیا یا اس کو بول دیا، پھر بھی آپ نے ایک لغو کام کیا جو کہ جائز نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ امام نکل جائے تو بس صرف نکلتے ہی، یعنی خطبے کے لیے اپنے حجرے سے نکلتے ہی باتیں بند کر دینی ہے، نماز کو ختم کر دینا ہے، ان کی دلیل یہ ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام نکل آئے اس وقت نہ کوئی نماز ہے نہ ہی پھر کوئی کلام کرنا جائز ہے۔ اس میں من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کے، بھئی اگر خطبہ شروع کر لے تو پھر ٹھیک ہے، بات نہیں کرنی اس سے پہلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ دوسری عقلی دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باری ان الکلام قد یمتد طبعا، کبھی کبھار جس طرح نماز لمبی ہو جاتی ہے اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اس دوران بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باتیں بہت طویل ہو جاتی ہیں اور اس دوران خطبہ بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی باتیں چلتی رہتی ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ باتیں امام کے شروع کر دینے سے پہلے ہی کر دینی چاہیے۔ اشبہ الصلاۃ، یہ کلام ہے یہ بھی نماز کے مشابہ ہو گیا ہے، اس طریقے سے نماز بھی طویل ہو سکتی ہے تو باتیں بھی طویل ہو سکتی ہیں۔ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ، وہ مؤذنین بھی اذان دے دیں۔ میں اس لیے لگایا تھا کہ اس طرح کے اجتماعات کے اندر بہت سارے مؤذنین مل کر اکٹھے ایک آواز میں اذان دے دیں تاکہ آواز بلند ہو جائے۔ تو آج کل تو ویسے بھی اسپیکر ہیں، اس میں مؤذنین سارے یعنی ایک ہی جگہ سے اذان نہیں دے رہے ہوتے۔ فرماتے جب یہ اذان ہو جائے تو ترک الناس البیع والشراء، تیری اذان ہوتے ہی بیع اور شراء کو چھوڑ دینا ہے، توجہ الی الجمعہ، اور جمعہ کی طرف لوگ جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں گے اور اس کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے۔ لقولہ تعالی فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ کے اندر کہ جب نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور بیع اور شراء کو چھوڑ دو۔ اذا صعد الامام المنبر جلس، جب امام ممبر کے اوپر چڑھ جائے بیٹھ جائے گا۔ پھر آداب بیان ہو رہے ہیں خطبے کے اور جمعے کے۔ اذن المؤذنون بین یدی المنبر، ممبر کے سامنے مؤذنین پھر اذان دیں گے، یہ دوسری اذان ہے۔ ذالک جری التوارث، اسی کے ساتھ کہ نقل چلا آ رہا ہے اور توارث طریقہ یہی ہے۔ لم یکن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ھذا الاذان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف یہی دوسری اذان
جو ممبر کے سامنے دی جاتی تھی، پہلی جو اذان ہے وہ نہیں ہوتی تھی۔ لہذا قیل هو المعتبر فی وجوب السعی، اسی وجہ سے بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سعی کے اندر، سعی کے واجب ہونے میں جو معتبر ہے وہ یہی دوسری اذان ہے، کہ دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت کو چھوڑنے کا حکم ہے اور بے شرا کو ترک کرنے کا حکم ہے۔ حرمت البیع اور بے کے حرام اور مکروہ ہونے کے بارے میں ہے یہ دوسری اذان ہے، بعض نے یہ فرمایا۔ بل اصح، لیکن راجح قول اور مفتبی قول یہ ہے کہ ان المعتبر هو الاول، معتبر جو ہے وہ اول اذان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ جو پہلی اذان ہے یہ اس کا اجرا کیا گیا، چونکہ لوگوں کے اندر سستی پیدا ہو گئی تھی، جمعے کی نماز کے لیے آنا اور اس کے لیے تیاری کرنا، یہ چیز لوگوں کے لیے ایک ہلکی چیز ان کو لگنے لگی تھی، اس لیے ایک پہلی اذان تمام صحابہ کرام کے مشورے سے اس کو شروع کیا گیا تاکہ لوگ جلدی سے جمعے کے لیے تیاری کریں اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے پھر تمام مفسرین کے نزدیک بھی اس سے پہلی ہی اذان مراد ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شروع کی گئی۔ ان المعتبر هو الاول، پہلی اذان معتبر ہے اذا كان بعد الزوال، جب وہ زوال کے بعد ہو، زوال سے پہلے معتبر نہیں ہے، زوال کے بعد ہے۔ لحصول الاعلام به، تاکہ اس کے ذریعے سے اعلام کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگا دیں آج جمعے کا دن ہے اور زوال ہو چکا ہے، لہٰذا اپنی خرید و فروخت کو بند کر دو۔ اس اعلام کے حصول کے لیے زوال کے بعد ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ باب صلاۃ الجمعہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ باب صلاۃ العیدین ہم بیان کریں گے۔ تو جمعے کے اندر جو موٹے موٹے مسائل تھے اور اس کی فرضیت، اس کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، اس کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں، اور آخر میں کچھ متفرق تفریعات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔